Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منہم مودہ۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین پر جنگ نہیں کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، بھلائی کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے۔ یقیناً اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین پر جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں وہ شریک رہے دوستی کرنے سے۔ لہذا جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور اسوہ بیان کیا گیا تھا کہ مومنین کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں بہترین نمونہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کافروں سے بالکل برات کا اظہار کر دیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرو گے، انکار ہے ہمارا، لہذا اس بنا پر ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت اور عداوت ہے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ اور ایک اللہ پر ایمان لے لو۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات اپنے والد سے کہی تھی کہ ہم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں اور ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا بھی کی۔ یہ ایک الگ میٹر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی تو پھر دوبارہ نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ پروردگار جو کافر ہیں ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا اور ہماری مغفرت فرما دے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کے اصولوں سے منحرف ہو جائے گا تو یہ جان لے کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ بڑا بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطاب ہے، چونکہ پیچھے آیات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا شروع کر دو اور جیسے ہم باپ دادا کے مذہب پر چلتے چلے ہیں تم بھی پھر سے چلنا شروع کر دو، ایسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے فرمایا کہ ان کے جب ایمان کی بات آئے، بتوں کی بات آئے، بتوں کی عبادت کی بات آئے
تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو شرک نہیں کیا جائے گا، بقیہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے گی۔ جیسے سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین پر دوبارہ نہیں آ جائے گا، ہم کھانا پینا سب چھوڑ دے رہے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ اور غالباً 2-3 دن گزر بھی گئے، نہ کھایا اور نہ پیا، حالت خراب ہوتی چلی گئی، بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ مومن سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کریں گے، ماں باپ کا جو احترام، ان کی جو عزت ہے اسی طرح ان کے ساتھ وہ پیش آئیں گے، ان کو ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جب بات شرک کیا جائے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر اس بات پر وہ تیار ہیں، راضی ہیں، اور وہ آمادہ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ شرک کرنے لگو، اب یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں ان کی بات ٹھکرا دی جائے گی، وہ بھوکے مر رہے ہیں تو مرے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے جا کے اپنے والدہ سے کہا کہ میں ہر اعتبار سے ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ ہمیں ایمان اور نور مل چکا ہے، تمہاری اس بھوک کی وجہ سے ہم شرک میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، ہم دوبارہ کفر نہیں کریں گے، چاہے تم بھوکی کیوں نہ مر جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ نہیں آئے گا، تب جا کر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ایسے ہی پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے کہ جب کفر اور شرک کی بات آئے گی تو ان کو ان کے کفر اور شرک پر اسی حال میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ہم ان کی وجہ سے کفر اور شرک اختیار نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ایسا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، اور ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دونوں مل کر ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تمہاری بھی اچھا پوری ہو جائے گی، اور ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، وہ بھی اچھا پوری ہو جائے گی، ہم تمہارے مذہب کو بھی مان لیں گے، اپنے باپ دادا کے طریقے کو بھی چل لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ نہیں ہو سکتا، کفر و ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ویسے ہی کفر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کفر ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو کفر نہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور مسیلمہ بن کذاب اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور بڑی تعداد میں اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد کم اور اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت جنگ کا بھی موقع آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کرنا چاہا اس موقع پر کہ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ بھی نبوت کا اعلان کر دیجئے اور ہم بھی نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں، 1 سال آپ نبی رہیں اور 1 سال ہم نبی رہیں، 1 سال آپ نبی رہیں اور 1 سال ہم نبی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نبی ہیں اور تو جھوٹا ہے، تیرے جھوٹے نبوت کا اقرار ہم سچے نبی ہو کر کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تیرا دل چاہے تو ہماری نبوت پر ایمان لے آ، اور نہ دل چاہے تو جتنا سختی سے تو انکار کرنا چاہے کر دے، تو نبی نہیں، تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے مسلمہ بن کذاب کے بارے میں بتایا کہ وہ جھوٹا ہے، اور ایک پیغام دے کر آپ نے بھیجا تھا، اور یقینی تھا کہ جب وہ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، یہ بھی معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لکھ کر بھیجا، وہ صحابی لے کر گئے، بہت پتلے دبلے کمزور بے بس، ان کی ایک نہیں غالباً 10 بچے تھے، معصوم تھے، چھوٹے تھے، اور وہ غریب اور خستہ حالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم لے کر گئے اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کہا تمہارے نبی نے تو ہمارے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، تو نے کہا کہ میرے نبی نے جو کہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی ایک جھوٹ نہیں ہے، اور اپنے نبی کی وجہ سے ہم چونکہ ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی پر، ہم خود کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ اسے طیش آیا، جب وہ برداشت نہیں کر پایا کئی باتیں کہنے کے بعد، آخرکار اس نے گردن مار دی۔ تو نے کہا کہ میں اخیر مرتے مرتے تک یہ کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ تو جہاں تک کفر اور ایمان کی بات آ جائے، شرک اور ایمان کی بات آ جائے، تو یہاں پر بات نہیں مانی جائے گی۔ بقیہ اچھائی، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا۔ جنگ فتح جب ہوئی، یعنی فتح مکہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کافروں پر ہی دسترس حاصل کی تھی، کامیابی حاصل کی، لیکن وہ رشتہ دار اور عزیز اقارب تھے، وہ نہایت دشمن بنے ہوئے تھے، اعلیٰ درجے کے، پرلے درجے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ بیٹا اگر ایمان لے آتا تو باپ بالکل آخری حد تک پہنچ جاتا، یہ حال تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ جو تمہارے دشمن ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان جو نفرت اور عداوت چلی آ رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے محبت میں بدل دے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ جس ہلاکو نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، آخر میں وہی مسلمان ہو گیا۔ جن تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسلمانوں کے اوپر اتنا رعب طاری ہو گیا تھا ایک زمانے میں، جس آج بھی ہے، اتنا طاری ہو گیا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تاتاری ایک عورت کھڑی ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ تم جتنے یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے یہاں پر بیٹھے رہو، کوئی ہلنا نہیں، ہم جا رہے ہیں، گھر سے چھری لے کر آئیں گے اور تم سب کو یہیں پر ذبح کریں گے، تو وہاں پر اگر 100-200 مسلمان مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہاں سے وہ ہل جاتا۔ وہ گھر جاتی، چھری لے کے آتی، ایک مرد کو لٹاتی، لیٹ جا، وہ آرام سے لیٹ جاتا، وہ چھری پھیرتی، پھر دوسرا دیکھتا رہتا، سارے دیکھتے رہتے، پھر کہتی ادھر آ، پھر اس کو لٹاتی، چھری پھیرتی، تیسرے کہتے لیٹ، سب کو وہیں پر وہ قتل کر دیتی، ذبح کر دیتی۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کو چھو بھی سکے۔ تاتاریوں کا خوف اتنا بیٹھا ہوا تھا، لیکن آخر میں وہی تاتاری، اللہ نے وہ کایا پلٹی کہ پورے جوق در جوق جتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا ہوگا اس سے بڑی تعداد میں خود مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہا گیا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ اصول ہے۔ وہی کافر جو مکے میں دشمن تھے، ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن تھا صرف ایمان کی وجہ سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تو مومن بھی جذبے سے بھرے ہوئے تھے،
وہ بھی غصے سے، آپ ایسے بالکل باہر سے. آج تو موقع ملا ہے، آج ان سے ہم ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے. یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اعلان بھی، نعرہ بھی لگا دیا کہ آج جو ہے جنگ کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. الیوم یوم المقاتلہ، آج تو جنگ کا دن ہے، مزاحمہ، بدلے کا دن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی رحم کرنے کا دن ہے. پھر وہی مکے کے سارے لوگ جو دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے قیدی بن کر، تو آپ اپنی اٹھنی کے اوپر، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قائد کا سر فخر سے ایسے اونچا ہو اور سینہ تنا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا. آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور آپ کا سر ایسے جھکا ہوا تھا. سارے لوگ آپ کے طرف رحم کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا فیصلہ کرتے ہیں، کاش رحم کا، نرمی کا فیصلہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان بہت بڑا دشمن تھا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بہرحال سردار تھا، بڑا گھر تھا، لیکن پورا مکہ اس کے گھر میں سما جائے نہیں ہو سکتا. جیسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو علی گڑھ کے قلعے میں پہنچ جائے اسے امن دے دیا جائے گا، تو رکھی بات ہے کہ ہر آدمی علی گڑھ کے جو ہوگا وہ قلعے میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن پورا علی گڑھ اس کے اندر سما جائے نہیں ہو پائے گا. جتنے لوگ گھس گئے، باقی پھر پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان کیا، جو حرم پاک میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، سب بے تحاشا حرم کی طرف بھاگے، کعبے کی طرف. تیسرا آپ نے اعلان کر دیا، اب اس میں بھی جگہ اس وقت اتنی، آج جیسے چوڑا ہے کہ میلوں میں پھیلا ہوا ہے، ویسے تو تھا نہیں اس وقت، بس تھوڑا سا حصہ تھا، اب اس میں بھی لوگ نہیں سما پے. آپ نے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے اور دروازہ بند کر لے اسے امن ہے. اب تو ہر ایک کے لیے آزادی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے اور اندر سے بند کر. آپ نے کسی کو نہیں مارا، ہاں جو سامنے آیا لڑنے کے لیے اسے آپ نے مارا تھا. پھر وہی مکہ جب آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا تو ان کو مجبور نہیں کیا کہ تم دین ہمارا اختیار کرو، ان کو اسی حال پر رکھا. لیکن انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مودت جب دیکھی تو خود بخود اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سب شیر و شکر ہو گئے. آج مکے میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ملے گا. اب کام کرنے والے جو مکے کے دوسرے ایریوں میں ہوں، جو حرم سے الگ ہے، تو جو حرم کے جو حدود ہیں ان سے جو الگ ہے وہاں ہوں تو نہیں کہا جا سکتا، ورنہ جو حدود حرم ہے جو 17-18 کلومیٹر کے آس پاس کا آتا ہے لم سم، وہاں پر آپ کو ایک بھی کافر نہیں ملے گا. یہ اللہ رب العزت نے ایسے محبت پیدا فرمائی، اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہی حکم تمام مومنوں کے لیے کہ آج یہ دشمن ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے، کیا پتا کہ اللہ کب تمہارے درمیان محبت پیدا کرتے. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ تم کو حکم نہیں دیتا، منع نہیں کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے اور انصاف کرنے سے. اللہ نہیں روک رہا ہے جو تمہارے ساتھ جو تمہارے سامنے جنگ کے لیے نہیں آئے دین کی خاطر اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. جو نارمل ہیں وہ اپنے دھرم پر چل رہے ہیں، آپ اپنے مذہب پر چل رہے ہیں، ان کو آپ سے کوئی تعلق نہیں، وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ سے کوئی برا سلوک نہیں کرتے ہیں. بھئی ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے آزاد ہے، جو مذہب چلنا چاہے چلیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے. کہیں پر وہ محتاج آپ کو نظر آ رہا ہے
تو وہاں پر اس کی محتاجی دور کرنے کی کوشش کی جائے. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہندو ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا. وہاں پر انسان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ انسانیت جیسا سلوک کیا جائے گا. منع کہاں کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ منع کرتا تم کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے تم سے جنگ کی، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. اور جو لوگ تمہیں نکالنے میں شریک ہوئے، ڈائریکٹ نکالنے تو نہیں آئے لیکن ساتھ میں وہ نکالنے میں شریک تھے، ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو آج ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندو جو ہے چیختے کہ مسلمانوں کے مذہب میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو، ان کو مارو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. ایک جگہ تو لکھا ہوا یسقفوکم یکون لکم اعداء، یہ آگے پیچھے لکھا ہوا کہ اگر وہ دس رس پا جائے تو تمہارے دشمن ہیں. اور ایک جگہ اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پاؤ وہاں ان کو قتل کرو. تو وہ جنگ کا میٹر ہے، اور جنگ میں اصول ہے جب دو فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو رکھی بات ہے کہ ادھر بھی فوجی ہے، ادھر بھی فوجی ہے، ادھر بھی جنگجو ہے، ادھر بھی جنگجو ہے. جب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے سامنا ہوگا تو ایک دوسرے کو ماریں گے یا ایک دوسرے کو پیار کریں گے؟ ان کے لیے اصول ہے کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. آج غزہ میں جنگ چل رہی ہے اور مومنوں کو حکم ہے کہ جہاں تم یہودیوں کو پاؤ وہاں قتل کرو. لیکن کیا یہودی چھوڑ رہے ہیں کیا؟ وہ تو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں. وہ اپنی طاقت کا پورا یسقفوکم یکون لکم اعداء کا پورا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے تو وہ جو ہے تمہارے کھلے دشمن بن جائیں گے، اور بنے ہوئے ہیں. ان کی تاریخ ہے پوری کہ جب بھی ان کو غلبہ حاصل ہوا یہ ہمیشہ دشمن بنے رہے. یہ اپنے نبیوں کی دشمن بنے رہے، اپنے نبیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو یہ ہمارے کیا ہوں گے؟ اسلام سے تو ان کی ازلی دشمنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ آخری نبی ان کے خاندان میں آئے گا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. اللہ نے کہا کہ نسل میں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا تھا ان سے کہ تمہاری برادری میں ہوگا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک کی نسل سے یہ بنی اسرائیل ہوئے اور ایک کی نسل سے یہ بنو قریش خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا کنبہ پریوار خاندان یہ تھا. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے میں ادھر نبوت کا سلسلہ قائم کیا تو دوسرے بیٹے کا ادھر کیا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام تک پھر ادھر قریش میں کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اور آخری نبی بن کر آئے. تو ان کو دشمنی ہو گئی، کہہ رہے ان کو تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، قریش میں کیسے ہو گئے؟ بس اسی لیے دشمن ہو گئے، اور یہ تا قیامت اب دشمن رہیں گے. قرآن نے اعلان کر دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. تو یہ جہاں بھی گئے انہوں نے خباثت پھیلائی. اور ایسے ہی آج کے جو متشدد ہمارے برادران وطن ہیں ان کا بھی یہی میٹر ہے، یہی معاملہ ہے کہ جہاں پر وہ شکست کھا جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہاں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کو ذرا سا بھی غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں کی زندگی اجیرن اور دو بھر کر دیتی ہے. اللہ اسے دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام انسانوں کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.